بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمین۔ مسلیان خطبہ مسنونہ کے بعد آپ نے قرآن مجید کی ایک مختصر سورت کو سماعت فرمایا، اور اسی سورت کی نسبت سے انشاءاللہ اللہ تعالی نے اس سورت میں اپنے بندوں کے لیے کیا ہدایتیں اس میں رکھی ہیں، اللہ کی کتاب سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے، صحابہ کرام کے اقوال سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، جن میں کئی طرح سے اس کی تقسیم کی گئی ہے، جیسے مکیات، مکہ میں نازل ہونے والی صورتیں، مدنیات جو مدینہ میں نازل، بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں کئی اعتبار سے ان صورتوں اور آیتوں کی تقسیم کی ہے۔ لیلی آیات یعنی جو رات میں نازل ہوئی، جو دن میں نازل ہوئی، جو دوران سفر نازل ہوئی، کئی طرح سے اس کو تقسیم کیا ہے۔ 114 یہ صورتیں قرآن مجید کی کل ملا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کم و بیش 23 سال میں نازل ہوئی، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ ان 23 سالوں کے درمیان جو نزول ہونے کا جو انداز ہے قرآن مجید کا، ابتداءً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ انفرادی احکامات کی صورت میں آیتیں نازل ہوئی۔ اقرا پڑھو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتداءً انفرادی حکم ہے، اگرچہ پھر یہ سب کے لیے عام ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے یا ایھا المزمل۔ یہ ابتدائی 6 آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ اٹھیے لحاف کو اوڑھنے والے، رات میں تھوڑی دیر، آدھی رات، کچھ بڑھا دیں یا کچھ کم کر دیں،
اور اس میں کرنا کیا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر مزید یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف اوڑھنے والے اٹھیے اور لوگوں کو انذار کیجیے۔ کچھ نبی کے لیے انفرادی احکامات تھے اور کچھ دعوت دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات دیے گئے، اور یہی احکامات کو پھر صحابہ کرام عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل ہی میں فرمایا ان ربک یعلم تقوم ادنی، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کچھ حصہ رات کا کھڑے رہتے ہیں اور آپ کے ساتھ طائفۃ من الذین معک، اور آپ کے ساتھ ایک جماعت ہے جو یہ عمل کرتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ صحابہ کرام بھی اس عمل کو کرتے ہیں، اپنے قریبی لوگوں کو صحابہ کرام بھی دعوت دیتے ہیں۔ گویا کہ یہ ایکشن تھا جس کا ایک ری ایکشن اس معاشرے کی طرف سے ہوا، اب اس رد عمل کے طور پر قرآن مجید کی طرف سے ہدایات نازل ہوتی ہیں۔ گویا کہ ایک لائیو پروسیس تھا جو وہاں پر جاری تھا، اور اس میں ابتداءً جو صورتیں نازل ہوئیں، آیتیں نازل ہوئیں، اس کے اعتبار سے حالات تھے سامنے، عمل تھا، رد عمل تھا۔ اللہ رب العزت نے بالکل ابتدائی زمانے کے اندر اس سورت کو نازل کیا، 23 سالوں میں، بالکل ابتدائی زمانے میں، یعنی یہ سورت گویا کہ اس ابتدائی زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ اس وقت نبی کو، صحابہ کو کیا کرنا ہے۔ بہت ہی مختصر ترین سورت ہے، بہت ہی چھوٹی صورتوں میں سے۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں کم از کم آیات پر مشتمل جو صورتیں ہیں وہ 3 آیات، اس سے کم کے اوپر کوئی صورت نہیں ہے۔ قرآن مجید کو یاد رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی اعتبار سے آسان بنایا۔ قرآن مجید کے اندر 3 صورتیں ایسی ہیں 114 میں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں، 3 ہی صورتیں ایسی، اور اس سے کم آیات پر کوئی بھی صورت نہیں۔ اور ان میں سب سے مختصر ترین صورت سورہ کوثر ہے، اس میں 3 آیات ہیں، اس میں کل ملا کر 42 حرف ہیں، 42 حرف پر مشتمل یہ سورت، 3 آیات ہیں۔ دوسری مختصر ترین سورت سورۃ العصر، اس میں 68 حرف ہیں، 68۔ تیسری مختصر ترین سورت سورہ نصر، اس میں 70 حرف ہیں۔ اس کے اندر الفاظ کا زیرو بم بھی ہے، ردھم بھی ہے۔ 3 آیتوں پر مشتمل 3 صورتیں، عصر، کوثر، نصر۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو سورت نازل کی، یہ بہت ہی اپنے اندر معنی خیز سورت ہے۔ قرآن کی ہر آیت اپنے اندر علم و حکمت کا خزانہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس قرآن کے متعلق اس کے فضائل میں متعدد باتیں بیان کی، خود قرآن نے بیان کی۔ اس میں اللہ کے نبی نے ایک بات جو اس کی جامعیت کے متعلق بیان کی، لا تشبہ منہ العلماء، علماء کبھی بھی اس سے سیر نہیں ہوں گے۔ مطلب اچھی سے اچھی کتاب کو، اچھی سے اچھی بات کو ایک بار پڑھا جائے، اچھی کتاب ہے۔ ادب لٹریچر کی وہ معراج ہے، شہپارہ ہے کسی ادب کا۔ ایک بار پڑھے گا، 2 بار پڑھے گا، 3 بار پڑھے گا، 4 بار پڑھے گا، 10 بار پڑھے گا، اب کہے گا کہ بس سیر ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے اس کتاب کی فضیلت میں یہ بیان کیا کہ علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوں گے، اس میں علم اور حکمت کے خزانے نکلتے رہیں گے۔ گویا کہ یہ ایسا خزانہ ہے کہ گنج مانی کا طلسم اس کو سمجھیے۔ ایک خزانہ تو وہ ہوتا ہے کہ جتنا تھا اتنا نکل آیا، مگر طلسمی خزانہ یہ ایک افسانوی اصطلاح ہے۔ ایک خزانہ وہ ہے کہ جتنا رکھا تھا اتنا ہی نکلا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے
دو یتیم بچوں کے لیے ان کے والدین نے جو رکھا تھا ان کے گھر کے نیچے دفن کر کے، جتنا رکھا اتنا ہی نکلے گا، مگر ایک خزانہ وہ ہے کہ نکالتے جائیے اور نکلتا جائے، نکالتا جائیے اور نکلتا جائے۔ یہ قرآن مجید علم اور حکمت کا ایک ایسا خزانہ ہے۔ لہذا مختصر ترین صورت یہ نمبر 1، جامع ترین صورت۔ جامع اس کو کہتے ہیں جس کو ادب میں کہتے ہیں سہل ممتنع، یعنی اس کے اندر وہ تمام کے تمام چیزیں جو آسان ہیں اس کو روک لیا جائے، یا جو بھاری بھرکم الفاظ اور اصطلاحات اور مشکلات ہیں اس کو روک کر آسان سے آسان لفظوں میں اس کو بیان کیا جائے، اور مختصر لفظوں میں، کم الفاظ ہو اور اس کے اندر آسان الفاظ ہو، کم آسان مگر معنی اس کے اندر بہت، معنی اور مفہوم کی گہرائی اس کے اندر، اس کو جامع کلام کہتے ہیں۔ لہذا اس کے اندر آپ دیکھیے الفاظ جو استعمال ہوئے، آپ میں سے 90% سے زائد لوگ اس کے 90% سے زائد الفاظ کے معنی سے واقف ہیں۔ اتنے آسان الفاظ استعمال کیے اللہ نے۔ انسان کون نہیں جانتا؟ خسران، خسارے سے تو ہم واقف ہی ہیں، اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، اس کا بڑا خسارہ ہو گیا۔ وصیت، تواصو، وصیت، حق، صبر، عصر، اس لفظ سے ہم واقف ہیں۔ 5 نمازوں میں ایک نماز کا نام ہے عصر کی نماز۔ جو تھوڑی بہت اردو جانتے ہیں وہ اس لفظ سے واقف ہیں، عصر حاضر۔ ہم عصر لوگ، عصر حاضر، زمانہ، ایک زمانے کے لوگ، ہم عصر لوگ ایک زمانے کے لوگ، عصر حاضر یہ جو زمانہ چل رہا ہے۔ گویا کہ 90% سے زائد الفاظ وہ ہیں جس سے ہر تھوڑا کم جاننے والا اردو اس کے الفاظ کے معنی سے واقف۔ آسان الفاظ، کم الفاظ مگر مفہوم اور معنی اس میں گہرا ہے۔ مختصر ترین صورت، جامع ترین صورت، ابتدائی زمانے میں اللہ کے نبی پر نازل ہونے والی صورت۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو سبق دیا ہے وہ انتہائی آسان، آسان ترین صورت۔ زمانے کی قسم ہے، انسان خسارے میں ہے سوائے ان کو چھوڑ کر جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، باہم ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی، باہم ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ اللہ نے جو فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان بنایا ہے، تو تم میں ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ گویا کہ اس کی یہ بین مثال ہے، زمانے کی قسم ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی گنجلک، کوئی مشکل، کوئی دقت نہیں، زمانے کی قسم ہے۔ انسان خسارے میں ہے، کوئی دقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں سمجھنے، سوائے ان کو چھوڑ کر جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، حق بات کی وصیت کی باہم، حق بات کی، صبر کی وصیت کی باہم ایک دوسرے کو۔ مزید اس کے اندر غور کیا جائے، قرآن مجید ایک تو آسان ہے کتاب، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے اس کو نازل کیا ہے ہدایت بنا کر، ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان، تمام انسانوں کے لیے اس کو ہدایت بنا کر نازل کیا گیا ہے۔ ہدایت، گائیڈنس، مارگدرشن، تمام عام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت بنا کر نازل کیا ہے، آسان ترین ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اس کتاب کے متعلق اللہ نے فرمایا جیسے تذکر، یاد دہانی حاصل کیا جائے، سبق آموزی کے لیے آسان کتاب، مگر اس کی گہرائی میں اترتا جائے، آدمی اترتا چلا جائے گا مگر اس کے علم اور حکمت کے کسی کنارے تک وہ پہنچ نہیں پائے گا، اتنی گہرائی اس کے اندر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس گہرائی میں اترنے کی بھی دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها،
کیا تم قرآن مجید کے اندر تدبر نہیں کرتے، اس کی گہرائیوں میں نہیں اترتے، یا تمہاری سمجھ بوجھ پر تمہارے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کی کتاب کے اندر تدبر نہیں کیا کہ یہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی طرف سے ہوتی تو اس کے اندر تضادات ہوتے، کانٹرڈکشن ہوتا، باتیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی۔ یہ بہت بڑا چیلنج بھی ہے کہ غور کرو، اہل عقل کو، اہل دانش کو دعوت دی گئی کہ دیکھو اس کے اندر تمہیں کوئی تضاد نظر نہیں آئے گا، کوئی اس کے اندر تضاد نہیں ہے، کوئی بات ایک دوسرے سے اس میں ٹکراتی نہیں، اور غور کرنے کی دعوت، گہرائی میں اترنے کی دعوت، اور اس کو بطور چیلنج کے پیش کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے اندر تضادات ہوتے اگر اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے ہوتا، اس لیے کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کا کلام ہوگا اس کے کلام میں تضادات پائے جائیں گے اگر انسان تدبر کرے گا۔ ایک ہی کتاب کے اندر شروعات کی اور آگے چل کر اس میں تضادات نظر آئیں گے، لہذا اللہ یہ کہ جو وہی مطلوع ہے وہی غیر مطلوع ہے، یعنی جو قرآن ہے جو حدیث ہے اس میں تضادات نہیں ہوتے، اللہ یہ کہ کوئی انسان تدبر کے بغیر، گہرائی میں اترے بغیر ظاہری طور پر کسی چیز کے درمیان تضاد کو دکھا دے، دراصل اس کے اندر تطبیق کی ضرورت ہے، وہ آپس میں تضاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز سے روکا بھی، مگر اس کا سیاق و سباق ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کا حکم بھی دیا، مگر گہرائی میں جائیں گے تو دونوں کے سیاق و سباق الگ الگ ہیں۔ لہذا جب ہم اس کے اندر ذرا سا تدبر کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا حصہ اس کا یہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نے ایک قسم کھائی، زمانے کی قسم ہے، دوسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کے لیے قسم کھائی اس کو بیان کیا، انسان خسارے میں ہے، زمانے کی قسم ہے، اور اس خسارے سے بچنے کی صورت اللہ تعالیٰ نے تیسرے حصے میں بیان کی۔ گویا کہ تین حصے اس کے ہو گئے، جب اس کو ہم تجزیہ کریں، اس کی تحلیل کریں، اس کا اینالائز کریں تو یہ تین حصوں میں بٹ گئی۔ پہلا حصہ قسم، کس بات پر قسم، دوسرا حصہ، اور اس نقصان سے بچنے کی صورت، واحد صورت یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے اندر تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جو توقید کا اسلوب اختیار کیا ہے، اللہ نے ایک تو قسم کھائی، اللہ تعالیٰ کوئی بات ایسے ہی کہہ دے ہمارے لیے کافی ہے، مگر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 88 مقامات کے اوپر قسمیں کھائی ہیں لگ بھگ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقات کی قسم کھائی، انسانوں کے لیے قسم کھانے کی اجازت ہے، موقع اور محل پر وقت ضرورت اجازت ہے، حکم بھی ہے، مگر بلا وجہ نہیں، بات بات میں نہیں کہ انسان تکیہ کلام بنا لے، بلکہ اللہ نے منافقوں کی علامت بیان کی ایک مقام کے اوپر، اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ تاکہ یقین آ جائے لوگوں کو، ڈھال بنایا، بچاؤ کرتے ہیں اپنا کہ ہماری پول نہ کھل جائے، اس لیے اس کو ڈھال بنائے رکھا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو۔ تو لہذا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات کی قسم کھائی، انسانوں کو اجازت ہے، جائز ہے جہاں اللہ نے اجازت دی، مگر جب قسم کھائے صرف ایک چیز کی انسان قسم کھا سکتا، اور صرف ایک چیز کی، اس کے علاوہ کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں، وہ ہے اللہ کی قسم بس۔ اس کے علاوہ ماں کی قسم، ابا کی قسم، بچے کے سر کی قسم، قرآن کی قسم، قرآن کو ہاتھ میں اٹھا لو، قرآن کو ہاتھ میں اٹھا لو، حلف لے لو، قرآن مقدس کتاب ہے، نبی کی قسم، کسی بھی چیز کی قسم اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، سوائے اللہ رب العزت کی قسم۔ اللہ کے نبی نے
اپنی پوری زندگی کے اندر جہاں قسمیں کھائی ہیں صرف اللہ کی قسم ہے، واللہ اللہ تعالی کی قسم. صحابہ کرام کے کلام کے اندر بھی ہم کو یہ ملتا ہے، اسلاف کے کلام میں ہم کو یہ ملتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی. کہیں آپ نکال کر بتا دیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم. تو قسم کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بات کے اندر تاکید کا پہلو اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. ایک تاکید کا اسلوب، والعصر زمانے کی قسم ہے. نمبر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آگے فرمایا انا، یہ بھی تاکید اور تحقیق کے لیے آتا ہے. بے شک، لافی، لافی میں لام، لام تاکید ہے. لازمن، الا جب بقیہ تمام چیزوں کی نفی کرنا مقصود ہو جس میں ذرہ برابر کسی چیز کا شائبہ شامل نہ ہو، اس کے بعد الا لایا جاتا ہے اور پہلے ہر چیز کی نفی کر دی جاتی ہے. سوائے اس کو چھوڑ کر there is a no way at all، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. پہلے ہر چیز کی نفی ہے. لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے معبودیت کی. یہ اللہ کا فائدہ ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا، ایکسپٹ اس کے سوا گھاٹے سے بچنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، خسارے سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اس کے سوا. الا، اللہ کے بعد گویا کہ اس کے دائرے سے کوئی چیز باہر اس چیز سے استثناء نہیں ہو سکتی. اور وہ باقی کی جو چار چیزیں اللہ نے بیان فرمائی، ہر ایک کے درمیان اللہ رب العزت واو عطف لائے. الا الذین آمنوا، بات یوں بھی ہو سکتی تھی الا الذین آمنوا عاملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، مگر ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ واو عطف لائے. واو عطف اپنے سے بعد والے کے تسلسل کو بھی قائم رکھتا اور علیحدہ بھی کر دیتا ہے. جو ایمان لائے، اور بات بس نہیں ہوئی، اور ہے آگے، جو ایمان لائے اور نیک اعمال بھی کیے، بات بس نہیں ہوئی، اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی، بات ختم نہیں ہوئی، اور صبر کی وصیت کیا. گویا کہ چاروں شرطیں اس خسارے سے بچنے کی صورت ہے. واو عطف گویا کہ تمام شرائط کو لازم قرار دے رہا ہے. لازم ہے، چاروں شرطیں پوری کرے آدمی. یہ نہیں ہوگا کہ دو پوری کر لے دو کو چھوڑ دے. ایمان ٹھیک ہے، عمل صالح بھی ہم کریں گے، اپنی اپنی نماز پڑھیں گے، سیدھی سیدھی نماز پڑھیں گے، سیدھا سیدھا روزہ رکھیں گے، اپنا گھر بھلا، اللہ کا گھر بھلا، اپنی دکان بھلی، مسجد بھلی، اپنی تلاوت. مگر یہ لوگوں کو بتانا، تواصی بالحق، اور مصیبت مول لینا، کھکیڑ مول لینا، دعوت دینا، یہ سب پریشانیاں جھیلنا، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تیسری شرط بھی پوری کر لی، مگر یہ کہ چوتھی بات صبر نہیں ہوگا. یہ تینوں شرطیں پوری کریں گے مگر صبر اپنے سے ہوتا نہیں. نہیں، اس شرط کو بھی پورا کرنا پڑے گا. چاروں شرطیں لازم. اب اس کی اہمیت کو دیکھیے. اس کے متعلق ایک روایت ملتی ہے طبرانی میں، اس کے علاوہ مسند احمد میں بھی اغلباً ہے یہ، اور المصباح المنیر جو ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر کی تخلیص، اس کی تخریج دارالسلام نے شائع کی. ہر مسلمان کو اپنے گھر میں اس کو ضرور رکھنا چاہیے. 6 جلدوں پر مشتمل ہے المصباح المنیر. بہت اچھے انداز میں اس کو شائع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس کے اندر جتنے لوگوں نے حصہ لیا ہے. ہر مسلمان کو اپنے گھر میں اس کو رکھنا چاہیے، تحفے میں اسے دینا چاہیے، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو. اس کے اندر ایک روایت لائے ہیں عن مزینہ دارمی ابو مدینہ رضی اللہ عنہ قال
کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى احدهما يقرأ على الاخر سورۃ العصر ثم يسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے دو صحابہ کرام جب باہم آپس میں ملاقات کرتے ہیں، اذا التقیا، جب ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ ہماری آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، صحابہ کرام اس صورت پر کیا عمل کرتے تھے؟ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس صورت کو کتنی انہوں نے اہمیت دی تھی، کتنی امپورٹنس انہوں نے دی تھی، اس کے اندر جو اللہ نے ہدایات دی ہے اس کو کس قدر سنجیدگی سے لیتے تھے۔ یہ روایت بیان کر رہی ہے کہ جب وہ باہم آپس میں ملاقات کرتے، جیسے ہم صبح گھر سے نکلے اپنے ملازمت کے لیے یا اپنے کاروبار کے سلسلے میں، تو ہمارے جان پہچان والوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، واپس لوٹتے ہیں، اس دن بھر کے اندر ہم سے ہمارے شناسہ ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ لہٰذا جب صحابہ کرام باہم آپس میں ان کی جب بھی ملاقات ہوتی، وہ اس وقت تک ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے، لم یتفرقا، اس وقت تک الگ نہیں ہوتے وہ، حتیٰ کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک اس سورت کو پوری شروع آخر سنا نہیں دیتا۔ یاد رکھو، آگاہ رہو، متنبہ رہو، نقصان سے بچنے کی صورت یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یاد دہانی کراتے ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہتے اس بات کو کہ نقصان سے بچنا ہے، نقصان سے بچنا ہے، اور اس کی یہ صورت، اس کے بغیر ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتا۔ یہ اس کی اہمیت، صحابہ کرام کا ایک مستقل عمل تھا مکہ کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا۔ اس کی جامعیت کا عالم یہ ہے کہ یہ سورت جب نازل ہوئی، اور عربی کا ایک مقولہ ہے، عربی ادب میں معروف اور مشہور ہے، الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، فضیلت تو وہ ہے جس کی شہادت دشمن دے۔ اپنے تو سبھی تعریف کرتے ہیں، اپنے اگر ہے تو اپنوں کی تعریف کرتے ہی ہیں، اور اپنوں کی تعریف سننا پسند بھی کرتے ہیں، اس میں لطف ہے، اس میں ذائقہ ہے، مگر مزہ تو تب ہے کہ جادو سر چڑھ کر بولے۔ جب دشمن شہادت دینے لگے اس کی حقانیت کی، تو یہ بات جو ہے وہ اصل میں فضیلت کے قابل ہے۔ جب دشمن کے بھی دانت کھٹے ہو جائے کہ کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو مان لیا جائے۔ اس کے کئی دلائل ہیں، لہذا ایک دلیل کو ہم سامنے رکھتے ہیں۔ عمرو بن العاص ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور ایمان لانے سے پہلے اسلام کی دشمنی ایسی، اللہ کے نبی کی دشمنی ایسی کہ کہتے ہیں جب آپ کا آخری وقت تھا تو دیوار سے اپنے چہرے کو سمٹا کر زاروں قطار رو رہے تھے۔ بچوں نے گھیر لیا، آپ کے صحابہ کرام نے گھیر لیا، اور یاد دلاتے رہے بچے آپ کے بیٹے کہ ابا جان آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق یہ بشارت نہیں دی ہے؟ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں یہ خوشخبری نہیں دی ہے؟ اللہ کے نبی نے عمرو بن العاص کے متعلق بہت سی خوشخبریاں دیں، آپ کی فضیلت میں اللہ کے نبی نے کئی باتیں بیان کی۔ کیا اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں ایسا نہیں کہا، ایسا نہیں کہا، ایسا؟ پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس پر آپ کہتے ہیں، دیوار سے اپنے چہرے کو ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں سنو، میری زندگی کے 3 پہلو ہیں، 3 ٹرننگ پوائنٹس ہیں، میری زندگی مختلف مرحلوں سے گزری ہے، اس کے اندر 3 اس کے موڑ ہیں اہم۔ پہلی زندگی کا حصہ میرا وہ ہے جب مجھے اسلام سے شدید نفرت تھی، جب مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ شدید نفرت تھی، اور اتنی کہ اگر مجھے کہیں موقع مل جاتا معاذ اللہ تو میں اللہ کے نبی کو قتل کر دیتا۔ اتنی اسلام سے اور اللہ کے نبی سے دشمنی، یہ میری زندگی کا پہلا حصہ ہے۔ اگر اس زمانے میں میں فوت ہو جاتا، مر جاتا، تو ناکام ہو جاتا، جہنم رسید ہوتا، مگر میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا۔ اللہ نے اسلام کی محبت کو میرے دل میں ڈالا، نبی کی محبت کو میرے دل میں اس طرح ڈالا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں زیادہ گھورتا نہیں ہوں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی سے محبت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسلام میں ایمان لانے کا، اور کہتے ہیں اس دور میں اگر میں فوت ہو جاتا، مجھے موت آ جاتی تو میں کامیاب ہو جاتا، مگر اللہ کے نبی کے بعد، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد
اس کے بعد ہم دنیا میں مشغول ہو گئے، اب میں نہیں جانتا کہ میرا معاملہ کیا ہوگا۔ یہ 3 میری زندگی کے پہلو ہیں۔ یہ عمرو بن العاص ہے، جب اسلام نہیں لائے تھے تو مسلمہ کذاب سے ملاقات ہوئی، اور ہوتا یہ ہے انسانی نفسیات ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، یہ بھی ایک اصول ہے، دنیا میں رائج ہے۔ دونوں کا جب دشمن مشترک ہو تو پھر بنتی ہے بہت، پھر محفل جب سجتی ہے تو پھر چلتی رہتی ہے، گھنٹوں بیت جاتے ہیں۔ مسلمہ کذاب نبوت کا دعوے دار، نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ عمرو بن العاص ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، ملاقات ہوئی، کہا کیا آج کل تمہارے صاحب پر نازل ہو رہا ہے؟ یعنی تنزیہ، جانتے ہیں کہ عمرو بن العاص اسلام کے دشمن ہیں، آج کل آپ کے صاحب پر کیا نازل ہو رہا ہے؟ عمرو بن العاص نے بطور شہادت کے جو نازل ہوا ہے سورۃ العصر کو پیش کیا، یہ نازل ہوا ہے محمد رسول اللہ۔ کہا مجھ پر بھی کچھ کلام نازل ہوا ہے، ذرا سنو، اور مسلمہ کذاب سنانے لگا، یا وبرو یا وبرو انما انت اذنانی وصدرک وسائرک حقر ونکر۔ ایک بلی نما جانور عرب میں ریگستان میں پایا جاتا ہے، وبر اس کو کہتے ہیں۔ اس کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، کان بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور بے ہنگم جانور ہوتا ہے، دیکھنے میں بے ڈھب جانور نظر آتا ہے۔ اے وبر تیرے 2 کان ہیں اور ایک سینہ ہے، باقی تیرا سارا جسم بے ہنگم ہے۔ یہ اس نے تک بندی کی۔ عمرو بن العاص نے کہا کہ مسلمہ تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے، کہاں یہ کلام اور کہاں یہ جامع اور فصیح کلام؟ الفضل ما شہیدت بہ الاعداء۔ اللہ تعالیٰ نے جب عربوں کو چیلنج کیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ تمہیں اگر شک ہے کہ یہ کلام ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ پر نازل کیا ہے تو اس کے جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اور جس کو مدد کے لیے اپنوں میں سے پکار سکتے ہو پکار لو۔ اگر تم اپنے اس دعوے شک میں سچے ہو، تمہیں اگر سچ مچ شک ہے تو ہاتھ کنگن کو عارسی کیا، مگر وہ عرب جنہیں اپنی فصاحت کے اوپر ناز تھا، جو طنزاً اپنے علاوہ غیر عرب کو عجمی کہتے تھے، عجمی یعنی گونگا، جنہیں بات کرنا ہی نہیں آتا، عجمی گونگا، ان کو کیا بات کرنا تھا؟ بات کرنے کا فن تو ہم جانتے ہیں۔ وہ لوگ اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے، گھٹنے ٹیک دیے۔ اس کلام کیا ہے؟ بہت فصیح کلام، جو انسان غور کرے گا اللہ کے کلام سے محبت کرنے لگتا ہے، اور کیوں نہ کرے؟ عربی کا مقولہ ہے کلام الملوک ملک الکلام۔ بادشاہ کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ بادشاہ ہے، گفتگو کر رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ کلام کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت اس پوری کائنات کا یکتا اور اکیلا مالک ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ الملک وہ بادشاہ ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے یہ جو سورت نازل کی ہے، اس میں بہت ہی اہم ہدایات کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، جیسے کہ ہم نے دیکھا قسم تاکید کے لیے آتا ہے، مگر قسم کی جب ہم گہرائی میں اترتے ہیں، اس کی منشا، اس کے مقصد، اس کی حکمت میں اترتے ہیں، تو گویا کہ اس کے اندر ایک پہلو تو یہ ہے کہ انسان تاکید کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے، اور بطور شہادت اور وٹنس اور گواہ کے طور پر اس کو پیش کرتا ہے۔ لہذا ہم جب کہتے ہیں اللہ کی قسم، واللہ، یعنی اللہ اس بات کا گواہ ہے، اللہ اس بات کا وٹنس ہے، اللہ اس بات کا ساکشی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قسم کھائے تو اللہ رب العزت نے یہ جو قسم کھائی ہے تو گویا کہ آگے جو دعویٰ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی نسبت ہوتی ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اسلاف نے الحمدللہ اس کے اوپر قلم اٹھایا، اس کے اوپر لکھا،
قسم کھانے کی وجہ کیا؟ وجہ قسم بیان کی، ایک اس چیز کا تقدس ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے جب قسم کھائی ہے تو اس کے پیچھے جس بات کے لیے، جس دعوے کے لیے کھائی ہے، اس کے ساتھ اس کی نسبت اور تعلق ہے۔ جیسے عدالت کے اندر کوئی گواہ پیش ہوتا ہے تو وہ گواہ کہلاتا ہے اس لیے کہ اس مقدمے کے ساتھ، اس دعوے کے ساتھ میں میری نسبت ہے، میرا تعلق ہے، میں آئی وٹنس ہوں، میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وٹنس۔ تو گویا زمانہ گواہ ہے۔ زمانے کے لیے قرآن مجید کے اندر عربی زبان میں متعدد الفاظ ہیں۔ الدہر قرآن مجید میں ایک مستقل سورت ہے الدہر، اس کا ایک نام سورہ انسان بھی ہے۔ دہر کے معنی بھی زمانہ ہوتا ہے، اور ایک حدیث میں بھی آیا ہے وَلَا تَسُبُّ الدَّهْرَ، زمانے کو برا نہ کہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو، زمانے کو گالی نہ دو۔ لہٰذا دہر زمانے کو کہتے ہیں، عصر زمانے کو کہتے ہیں۔ لہٰذا اس کے اندر علماء لغت نے بیان کیا دہر جو ایبسلیوٹ ٹائم، ایبسلیوٹ ڈیوریشن، ایبسلیوٹ ٹائم، ایبسلیوٹ ڈیوریشن، اور زمانے کے اندر، عصر کے اندر فلو ہے، کنٹینیوشن ہے ایک، اور اس کے فلو کے اندر رفتار ہے۔ عصر کی نماز ہے، یہ پانچوں کے پانچوں نام وقت کے ہیں۔ فجر وقت کا نام ہے، ظہر وقت کا نام ہے، عصر وقت کا نام ہے، مغرب وقت کا نام ہے، عشاء وقت کا نام ہے۔ فجر کے معنی پھٹنا، جب رات کی تاریکی کو پھاڑ کر روشنی نمودار ہو جائے، فجر۔ فاجر اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پھاڑ کر باہر نکل جاتا ہے، فاجر۔ ظہر کے معنی ہوتے غالب آ جانا، یعنی کہ دن اپنے پورے شباب کے اوپر، سورج نصف النہار کے اوپر پہنچا، اور جو ہے وہ اب دن پورے اپنے شباب کے اوپر غالب آ گیا، کوئی چیز جو ہے وہ تاریکی میں باقی نہیں بچی۔ مغرب غروب ہو جانا سورج کا، دن کا ڈھل جانا، عشاء چھا جانا، تاریکی جب چھا جائے۔ جتنے نام وقت کے لیے ویسا مفہوم اس کے لیے ہے۔ اگر قرآن مجید اس آخری کتاب کے لیے اس سے بہترین اگر کوئی زبان ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس میں نازل کرتا، مگر عربی زبان الحمدللہ بہت پیاری زبان ہے، بہت ریچ لینگویج ہے۔ ماہرین لسانیات جب غور کرے، بیک وقت 2-3 زبانوں پر غور کرے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا اس کے سوا کہ جتنی ریچ لینگویج یہ ہے، جتنی امیر ہے یہ زبان، کوئی اور زبان اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اس کی جامعیت کو اپنے اندر سمو سکتی نہیں۔ لہذا عصر گزرنے والا وقت، مگر تیز رفتاری سے گزرنے والا وقت، اور آپ دیکھیں عصر کا وقت بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ پورا دن گزر جانے کے بعد، عصر کے بعد مغرب کی طرف اتنا تیزی سے وقت گزر جاتا ہے، اور اسی لیے صلاۃ الوسطیٰ، اللہ تعالیٰ نے خاص اس نماز کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر کیا، اور خاص طور سے اللہ نے جب یہ کہا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور تمام نمازوں کا عمومی ذکر کر کے خصوصاً اللہ نے فرمایا صلاۃ الوسطیٰ، یعنی کہ درمیانی نماز، یعنی جو دن اور رات کے شروع ہونے کے بین ہے، 2 نمازیں پہلے ہیں، 2 بعد میں ہے، اس کے بین میں ہے، اور دن اور رات کے درمیان میں ہے۔ نہ دن اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈھلنے کو ہے، نہ رات اس کو کہہ سکتے ہیں کہ رات کے قریب پہنچنے کو ہے۔ رات کی دن کے حصے کو ختم کر کے رات کی طرف تیزی سے بھاگتا ہے یہ وقت۔ اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی وہ ایسا ہے گویا اس کے تمام مال، اسباب، گھر بار سب کچھ لٹ گیا، گویا ہماری اصطلاح میں وہ آدمی سڑک پر آ گیا، اب اس کے پاس کچھ بچا نہیں، سب لاس۔ ایسے آدمی کا جب تصور کرے انسان تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور اس پر بیتے اللہ نہ کرے تو وہ تصور نہیں کر سکتا۔ مگر نماز کے بارے میں ہم یہ سوچتے نہیں کہ عصر کی نماز کا عین یہی معاملہ ہے، ختم ہو گیا، آدمی کا کچھ بچا نہیں، لٹ گیا، وہ خسارے میں چلا گیا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانے کی قسم ہے، یعنی
وقت کی قسم ہے جو تیز رفتاری سے گزر رہا ہے، وہ وٹنس ہے، وہ گواہ ہے اس بات کے اوپر کہ انسان خسارے میں ہے۔ اب وقت کیا ہے؟ یہ تاریخ، یہ جو وقت گزرا ہے زمانے کی قسم ہے، یہ زمانہ گواہ ہے اس بات کے اوپر تیز رفتاری سے گزرنے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا، زیادہ وقت وغیرہ نہیں ہے، یہ تو کب پتہ چلے گا۔ اللہ نے قرآن میں مثالیں بیان کی، اصحاب کہف کو جب اٹھایا اللہ تعالیٰ نے 309 سال کے بعد اٹھایا، اللہ اصحاب کہف کو غار میں سے اٹھایا، 309 سال تک سو رہے تھے، جب اٹھایا تو باہم آپس میں گفتگو کرنے لگے، باس بادل موت کی دلیل کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا یہاں پر اصحاب کہف کی مثال کے ذریعے سے۔ 309 سال کے بعد اٹھتے ہیں، باہم پہلا سوال ایک دوسرے سے یہ کرتے ہیں ہم لوگ کتنی دیر سے سو رہے ہیں، یہاں پر کتنا وقت ہوا؟ تو کہتا کیا ہے؟ دن یا دن کا کچھ حصہ۔ 309 سال کے بعد اٹھتے ہیں اور کہتے کیا ہے کہ دن یا دن کا کچھ حصے سے ہم سو رہے ہیں، گویا کہ 309 سال بیت چکے ہیں۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کے اوپر موت طاری کر دی اور ان کو پھر دوبارہ اٹھایا 100 سال کے بعد، تو کہا کہ کتنے سالوں سے اس حال میں پڑے ہو؟ یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہے اللہ میں پڑا ہوں یہاں پر۔ فرمایا نہیں، تم اپنے کھانے کو دیکھو، تم اپنے پانی کو دیکھو، وہ سڑا نہیں ہے، وہ خراب نہیں ہوا۔ 100 سال کے بعد کھانا محفوظ، پانی محفوظ۔ پانی اگر ایک جگہ پر رکا رہے، ٹھہرا رہے تو اس میں سڑن پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت بتائی، یہ پانی سڑا نہیں۔ کھانا پانی سے پہلے سڑ جاتا ہے، پانی ہفتہ بھر رہے گا، مناسب رہے گا، اچھا رہے گا، خراب نہیں ہوگا، رہے گا، محفوظ رہے گا۔ مگر کھانا 24 گھنٹے میں خراب ہو جائے گا تو 48 گھنٹے میں سڑ جائے گا، اس میں بو آئے گی، اس کے اندر پھپھوند اور بیکٹیریا لگ جائے گا۔ لہذا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا کھانا بھی محفوظ ہے، تمہارا پانی بھی محفوظ ہے۔ اپنے گدھے کو دیکھو، مگر وہ گدھا 100 سال کے بعد جیسا اس کو ہونا چاہیے، اس کی کھال ادھڑ گئی، اس کا گوشت پوش ختم ہو گیا، مٹی میں رل مل گیا، ہڈی کا ڈھانچہ رہ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے کہا تھا اللہ بستی کو دیکھنے کا تو اس کو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت تاریخ کی اور کہا اب دیکھو ہم کیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ تو ہڈی، اس کے اوپر گوشت کے اوپر جو ہے وہ کھال، اور وہ گدھا کھڑا ہو گیا جس کے اوپر سوار ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اس طرح اللہ نے اپنی تینوں قدرتیں یہاں پر بیان فرمائی، گویا کہ یومن او بعد یوم۔ اللہ رب العزت، ہم اگر غور کریں اپنی زندگی میں تو اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ رات میں گھڑی دیکھیں سونے سے پہلے، اس لیے کہ ہم صبح بیدار جب ہوتے تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ تمام تعریف اور شکر اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندگی دی بعد ایک موت کے۔ موت میں ایسے ہے گویا انسان ایک نو کی وہ موت ہے، عارضی اور مانوی موت ہے۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ایک موت کے بعد ہمیں پھر دوبارہ زندگی دی، ورنہ آج رات سونے والوں میں کئی لوگوں کی روحیں نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو لے جائے گا۔ اس نے پھر دوبارہ موت کے بعد زندگی ہمیں دی۔ گویا کہ یہاں پر آپ جب رات میں سو جائیں، وقت دیکھیں کتنے وقت میں لگ بھگ نیند لگی ہوگی، اس کا اندازہ ہوگا۔ 10 بجے سوئے ہیں، 10:30 11 بجے نیند لگ گئی۔ صبح جب بیدار ہو تو بغیر گھڑی کو دیکھے ہوئے اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ میں کتنی دیر سے سو رہا ہوں؟ ابھی تو سویا تھا تو پتا چلا کہ تو 8 گھنٹے ہو گئے، 8 گھنٹے سے۔ انفرادی زندگی دیکھتے دیکھتے گزر جاتی ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ آگاہ ہو جاؤ، زندگی انسان کی صرف یہی ہے کہ کھیل ہے، تماشا ہے، شباب کا دور زینت کا ہے، پھر مال اور اولاد کے اوپر تفاخر ہے، اور بس ختم۔ تکاثر اور تفاخر ہے، پھر ختم۔ جیسے کہ کوئی کھیتی ہے کہ اگچی، اس کے بعد میں وہ ہری بھری ہوئی، گدرائی، اور اس کے بعد میں زرد پڑ گئی، پیلی پڑ گئی، اب جو ہے وہ ہوا اس کو، اس کی گھس کو اڑاتی ہے۔ بس یہی زندگی ہے۔ دیکھتے دیکھتے
लड़कपन, बचपन, नौजवानी, जवानी, अधेड़पन और ये सर्दी आ गई बालों के अंदर, सफ़ेदी आ गई, धीरे धीरे खाल, उसके अंदर झुर्रियाँ आ गई और ये हवा जैसे उसको उड़ाती है, ऐसे इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इनफरादी तौर पर हमारी ज़िंदगी बड़ी रफ्तार से ख़त्म हो रही है और इज्तिमाई तौर पर ये पूरी दुनिया बड़ी तेजी से कयामत की तरफ दौड़ रही है। हम अपनी मौत की तरफ दौड़ रहे हैं और ये पूरी दुनिया कयामत की तरफ दौड़ रही है और ये सारे मरे हुए इंसान बिलाखिर अल्लाह के सामने पेश होंगे। ये कितना बड़ा नुकसान है कि अबू बकर सिद्दीक कहा करते थे, कैफ हाली या इलाही लैसा ली खैरुल अमली सूउ अमाली कसीरुन सादुताती कलील। आने वाला सफर इतना तवील, सामान कुछ भी नहीं। उमर इब्न खत्ताब कहा करते थे, ऐ उमर काश के तेरी माँ ने तुझे जना न होता। इतनी तेज रफ्तारी से हम अपने अंजाम की तरफ जा रहे हैं इनफरादी सतह पर और इज्तिमाई सतह पर ये पूरी दुनिया रवा दवा है ये काफिला उस कयामत की तरफ। लिहाजा जो है वो और फिर इंसान गाफिल है। हर जमाने में अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया को भेजा ईमान की दावत को लेकर, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, अल्लाह ताला ने शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा, अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, अल्लाह ताला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को भेजा, अल्लाह ताला ने इसहाक अलैहिस्सलाम को भेजा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा, इस्माइल अलैहिस्सलाम को भेजा, याकूब अलैहिस्सलाम को भेजा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजा। अपने अपने जमाने में अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा, उन्होंने ईमान, अमल साले, तवासी बिल हक़, तवासी बिस सब्र की दावत दी। जिन्होंने दावत को कबूल किया अल्लाह ने उन्हें कहीं नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में बचा लिया, अल्लाह ताला ने कहीं उन्हें शुएब अलैहिस्सलाम के साथ अलग सुबह निकल जाने का हुक्म दिया, कहीं लूत अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने ईमान लाने वालों को निकाल बाहर किया अल्लाह ताला ने उस तकलीफ से, उस अजाब से। और जो ईमान नहीं लाए, नेक अमल नहीं किए, बाहम हक बात की वसीयत नहीं की, सब्र की वसीयत नहीं की, अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर उन्हें मलिया मेट कर दिया। या तो जमीन के नीचे से उनके ऊपर अजाब लाया या आसमान से अल्लाह ताला ने उनके ऊपर पत्थर और आग बरसाई या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें पानी के अंदर गर्क कर दिया। ज़माना गवाह है इस बात का, इन्नल इंसान लफी खुस्र। दुनिया का खसारा, खसीरत दुनिया वल आखिरा, आखिरत का खसारा भी बाकी है, जिनके अंदर ये चार चीजें हैं। मामला खसारे का है। खसारे का तस्वुर दुनिया में भी एक है, खसारे में है इंसान। खसारे का तस्वुर एक दुनिया के अंदर यह है कि वो हर खसारा उसका बदल है। अल्लाह ताला भी खुद उस नुकसान की भरपाई करने वाला है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, आपके शौहर की वफात हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीफा जो सिखाया था आपको उसको पढ़ती रही, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वख्लुफनी खैरम मिनहा। बेशक हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट जाएंगे। ऐ अल्लाह इस मुसीबत पर तू मुझे सब्र दे और इसका नेमुल बदल, इसके बदल में तू मुझे इससे बेहतर अता फरमा। हर नुकसान का नेमुल बदल अल्लाह के खजानों में मौजूद है दुनिया के अंदर। उम्मे सलमा कहती है कि मैं ये दुआ तो पढ़ती रही, मफहूम और माना को जानती थी, मगर जहन में ख्याल आता था, ईमान तो था कि है अल्लाह के पास बेहतरीन खजाने, मगर जहन में ख्याल आता था कि अबू सलमा से अच्छा इंसान अब कहाँ। इतने नेक बाअखलाक इंसान अबू सलमा, ऐसा इंसान, इसका नेमुल बदल क्या हो सकता है। आपके अय्याम गुजर गए और अल्लाह के नबी ने निकाह का पैगाम भेजा। अब अबू सलमा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिरी रसूल, आपको अल्लाह के नबी की ज़ौजा और बीवी होने का शर्फ हासिल हो गया। दुनिया के अंदर हर नुकसान की भरपाई है। अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हो गए, अल्लाह ताला ने फरमाया जब उन्होंने दुआ मांगी अल्लाह ताला से, वायुबा इज़नादा रब्बहू, कि अल्लाह ताला से जब उन्होंने दुआ मांगी, रब्बी अन्नी मसन्नियद दुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन, ऐ मेरे रब इस बीमारी ने मुझे छुआ है और तू रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। अल्लाह ने जब शिफा दी तो फरमाया उनको हमने पहले से ज्यादा रिश्तेदार और माल और असबाब में पहले से ज्यादा दे दिया, बढ़ोतरी करके दे दिया, पहले जो था उससे ज्यादा दे दिया। 1 लाख का नुकसान हुआ ना, अल्लाह के पास कुदरत है कि 1 लाख के बदले 10 लाख दे देगा। बीमार हो गए थे, सेहत इतनी गिर गई थी पहचाने नहीं जाते थे, उसके बाद अल्लाह ने जो सेहत दी तो पहले से कहीं ज्यादा पहचाने नहीं जा रहे। माल का खसारा भरपाई दुनिया में मुमकिन है,
جان کا خسارہ، بیمار ہو جائے انسان ممکن ہے، دنیا کے خسارے اس کی بھرپائی ممکن ہے، مگر اللہ رب العزت نے اس خسارے کا ذکر کیا جس کی بھرپائی ہونے والی نہیں ہے، بھرپائی نہیں ہوگی، انسان بہت افسوس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے افسوس کرنے کو قرآن میں ذکر کیا ہے متعدد مقامات پر۔ یہ عنوان ہے کہ انسان کیسے کیسے افسوس کرے گا جب قیامت آئے گی۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا ذالک یوم التغابن، وہ ہے تغابن کا دن۔ تغابن غبن سے بنا ہے، اور غبن کے معنی ہوتے دغا، دھوکہ، اور ایسا دھوکہ ہمیشہ جب آدمی کھاتا ہے تو افسوس کرتا ہے، کف افسوس ملتا ہے۔ جب بھی آدمی دھوکہ کھاتا ہے کف افسوس ملتا ہے۔ اور دھوکے کی کئی قسمیں ہیں۔ دھوکے کے لیے عربی زبان میں متعدد الفاظ ہیں۔ ایک لفظ ہے خدع، دھوکے کے لیے آتا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اہل ایمان کو خدع، دھوکہ دینے کی کوشش کریں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر کس کو؟ صرف اپنے آپ کو۔ یعنی ایسا دھوکہ کہ آدمی یہ سوچ رہا ہو کہ میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں مگر دھوکہ کھا نہیں رہا ہے سامنے والا۔ اللہ تعالیٰ کیا دھوکہ کھائے گا ان منافقوں سے؟ اور مومنین کو جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بصارت دی ہے، قرآن فرقان دیا ہے، یہ تو فرق کر کے بتا دے گی یہ ایمان ہے اور یہ نفاق ہے۔ مومن کیا دھوکہ کھائیں گے؟ مومن ایک دل سے ایک بار ڈسا جائے گا، دوبارہ کیسے ڈسا جائے گا؟ نہ مومنین دھوکہ کھائیں گے نہ اللہ دھوکہ کھائے گا، مگر ان کو گمان یہ ہے کہ وہ دھوکہ دے رہے اور کامیاب ہے۔ زوم دھوکے کو کہتے ہیں۔ ایک آدمی زوم میں مبتلا، لوگ مجھے میری عزت کرتے ہیں، نہیں، اس کی عزت نہیں کرتے، پیچھے گالیاں دیتے، مگر اس کو گمان ہے۔ ایک آدمی کو زوم ہو گیا ہے، زعم الذین کفروا، گمان ہو گیا ہے یہ کافروں کو اللہ یبعثوا کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے، ان کا گمان ہے، ان کا یہ دھوکہ ہے، یہ سمجھتے ہیں وہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اٹھایا جانا حق ہے، یہ تو ہونے والی چیز ہے، یہ نہیں مانتے، یہ سوچتے ایسا ہونا نہیں ہے۔ کاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہمارے نیوٹرون پروٹونز تحلیل ہو جائیں گے، ڈیزالو ہو جائیں گے، پھر کیسے اٹھیں گے؟ یہ بہت دور کی بات ہے۔ ہیہات لما توعدون، یہ انہونی ہے، انہونی دور، تمہارا گمان ہے مگر یہ ہو کے رہنے والی چیز ہے۔ زوم دھوکہ، اور غبن یہ بھی دھوکے کو کہتے ہیں۔ ایسا دھوکہ علماء لغت نے اس کا معنی بیان کیا کہ ایک انسان بہت ہی قیمتی چیز کو انتہائی گھٹیا داموں میں بیچ دے، یا برعکس گھٹیا چیز کو بہت مہنگے دام دے کر لے آئے۔ دنیا کی زندگی بہت قیمتی تھیں، اس کو اس کا استعمال ہونا چاہیے تھا، آخرت کے مقابلے میں اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا، مگر اس آخرت کی زندگی کے بدلے میں انہوں نے دنیا کو لے لیا، یعنی ایک ایسی چیز کو انہوں نے اٹھا لیا، اس کے بدلے میں اس وقت افسوس ہوگا کہ اصل چیز تو یہ تھی، میں نے یہ کیا دنیا میں کرایا، افسوس کرے گا۔ مگر اب افسوس کا کوئی یہاں پر فائدہ نہیں ہے، یو ٹرن نہیں ہے، دوبارہ دنیا میں جانے کا کوئی چانس اب نہیں ہے۔ لہذا جو ہے وہ یہ ایسا خسارہ ہے جس کی بھرپائی نہیں ہوگی، انسان کبھی اس کی بھرپائی نہیں کر پائے گا۔ والعصر، زمانے کی قسم ہے، انسان خسارے میں ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد جو ہے وہ جو 4 شرائط بیان کی ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم اس کو آگے جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کے اندر جو ہے وہ کلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔